बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग तेज़ हो गई है और दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता जो है वो पूरा जंग की लपेट में आता जा रहा है। कल जो ईरान पर हमले हुए उसके सबूत फराहम कर दिए हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कि वो कहाँ कहाँ से अरब ममालिक से ही वो हमले किए गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अब हम भी अरब ममालिक में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाएंगे। और इस वक्त जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो ईरानी मिज़ाइल हैं और जो ईरानी ड्रोन हैं वो इन 4 अरब ममालिक पर क़यामत ढा रहे हैं। कौन कौन से वो अरब ममालिक हैं उनके वो कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ईरानियों ने हमला किया है। साजिश क्या है इसराइल की कि वो ऐसे गुंजान आबाद इलाकों से राकेट दाग रहे हैं या ऐसे गुंजान आबाद जो मुसलमान आबादी है अरब ममालिक की, वहाँ पर उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड बना दी है अमरीकी फ़ौजियों के लिए, ताकि जब ईरान जवाब में हमला करे और वो टारगेट थोड़ा बहुत मिस हो तो वो जाकर आबादी में गिरे और मुसलमानों की शहादतें हों, इससे ईरान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैले। बहुत टेक्निकल गेम खेली जा रही है मुसलमानों से लड़ाने की। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को तो लड़ा दिया है, अब अरबों और ईरान को लड़ाने की साजिश हो रही है। बहुत घनौनी साजिश है। ये सारी तफसील का किस तरह पूरा मशरक़ वस्ता लपेट में आने का ख़तरा पैदा हो गया है इस जंग की लपेट में, और आमने सामने आ सकते हैं। कुछ अरब ममालिक ईरान पर हमला कर सकते हैं क्योंकि अब ईरान मजबूर है, क्योंकि अरब ममालिक की सरजमीन से उस पर मिज़ाइल आ रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं, तैयारे उड़कर हमला कर रहे हैं। तो वो फिर अगर वहाँ पर हमला नहीं करता तो फिर वो कहाँ पे हमला करे। तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। कंधार में पाक फ़ज़ाइया ने 2 अहम मकामात को टारगेट किया है। एक मकाम है जो उनका अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा। बाज़ ज़राए उनके हलाक होने की खबरें भी चला रहे हैं, लेकिन बाज़ ज़राए का कहना है कि वो अफ़गानिस्तान के वस्त में जाकर बामियान के इलाके में जो बुलंदो बाला पहाड़ हैं वहाँ जाकर छुप गए हैं, या ईरानी सरहद के करीब हेलमंद में कहीं जाकर रुपोश हैं। और कंधार में सिर्फ उनके जो बॉडी गार्ड्स का एक बड़ा दस्ता है उसको टारगेट किया गया है। मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ये दोनों बड़ी अहम खबरें थी। हम हर अहम खबर आपके लिए अपडेट्स के तौर पर शेयर कर रहे हैं वीडियोज़, इसलिए हमने समझा कि ये भी आपके साथ शेयर करें। रात के इस पहर में ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि ईरान ने 4 अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमला किया है, मिज़ाइल दागे हैं और ड्रोन तैयारों से हमला किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को फिर याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, ताज़ा तरीन अपडेटेड ख़बरें लेकर आता है और जो साजिशें हो रही हैं उनका भी साथ साथ इजहार करता रहता है, उनका भी पोस्टमार्टम करता रहता है, ताकि जो मुसलमान हैं उन तक ये इत्तला पहुँचे कि किस तरीके से जो आलमी इस्तेमार है वो मुसलमान को खून मुसलमान के ज़रिए बहाने की साजिश को आगे बढ़ा रहा है। आज जो हमले किए गए, जवाबी हमले ईरान की तरफ से, उसकी तफसील बयान करने से पहले मैं आपको अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसके ईरान के, उनका एक बयान सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो कल ईरान के जो 2 जज़ीरे हैं उन पर जो हमला किया गया वो बहुत खौफनाक हमला किया गया। 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया और दावा किया सदर ट्रंप ने कि जनाब हमारी एयर फोर्स ने ये हमले किए हैं। तो अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ये सफ़ेद झूठ है। गुज़श्ता रात अमरीकियों ने खारग जज़ीरे और अबू मूसा जज़ीरे पर जो हमला किया वो फ़िज़ाई हमला नहीं था, बल्कि आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जिसे वो हिमारास कहते हैं उससे ये हमला किया गया। ये कम फासले तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम है जो 200-300 किलोमीटर तक मार करता है और इसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि ये हमले हमारे हमसाया
مسلم ممالک کی سرزمین سے کیے گئے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ وہ ہمارے خلاف ایسے راکٹ حملوں کے لیے ہمارے پڑوسیوں کی زمین استعمال کر رہے ہیں اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری فورسز نے ان حملوں کو ٹریک کیا ہے اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ راکٹ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات سے فائر کیے گئے، 2 مقامات سے، ایک راس الخیمہ سے اور دوسرا دبئی شہر کے قریب ایک مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ گنجان آباد علاقوں کو ہمارے خلاف راکٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی ہیومن شیلڈ ہے وہ انہیں استعمال کا لفظ استعمال کیا تاکہ جب ہم جوابی حملہ کریں ان مسلم ممالک کی جو مسلمان آبادی ہے، وہ جو عرب ممالک کی، عرب ریاستوں کی، وہ نشانہ بنے، تاکہ ان کو پھر جواز میسر آ جائے کہ دیکھیں جی ایران نے ہم پر حملہ کیا ہے اور اتنے ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، اب ہم بھی ایران پر حملہ کریں گے۔ یہ ہے وہ سازش کہ پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کی سازش ہے۔ اس لیے عرب ریاستوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ممالک سے امریکی اڈے فوری ختم کریں۔ یہ مطالبہ کیا ہے عباس عراقچی نے۔ تو ناظرین، اس کے جواب میں پھر آج رات جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ایران سے حملے جاری ہیں، ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں اور میزائل حملے بھی۔ جو سب سے پہلا نشانہ بنایا گیا ہے وہ ہے الدفرہ ایئر بیس۔ یہ یونائٹڈ عرب امارات، متحدہ عرب امارات کے جو مقام ہے ابو ظہبی، اس کے بالکل قریب ہے اور یہ امریکی افواج کا ایک ایئر بیس ہے۔ وہاں کو جو امریکی طیارے کھڑے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر امریکیوں کے ساتھ ساتھ اماراتی فضائیہ کا بھی بڑا اڈا ہے، یعنی یہ مشترکہ اڈا ہے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں 7 امریکی طیارے جو ہیں جدید ترین F-15 اور F-16 وہ نشانہ بنے ہیں ایرانی حملے کا۔ دوسرا بڑا جو حملہ کیا ایران نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ فجیرہ میں کیا گیا، جو ریاست ہے متحدہ عرب امارات کی، خلیج عمان کے کنارے یہ ایک عمارت ہے جہاں اہم بندرگاہ اور فوجی تنصیبات ہیں۔ تیسرا نشانہ جو بنایا گیا وہ جفیر کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ علاقہ بحرین جو ایک اور ریاست ہے جہاں پر نیول سپورٹ ایکٹیویٹی جو بحرین میں ہوتی ہے، امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کا یہاں ہیڈ کوارٹر ہے، اسے نشانہ بنایا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کی طرف سے۔ چوتھا جو ٹارگٹ ہے وہ علی السالم ایئر بیس ہے، یہ کویت میں ہے۔ یہاں سے بھی امریکی طیارے اڑ کر ایران پر حملے آور ہو رہے ہیں، اس لیے ایران نے کویت کو بھی سخت جواب دیا ہے اور جو وہاں پر کھڑے کئی جو طیارے ہیں، 3 سے 5 طیاروں کے تباہ ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں جو امریکی طیارے وہاں پر موجود تھے۔ یہ کویت میں واقع بہت اہم امریکی فضائی اڈا ہے اور ایران کے بالکل ہی قریب ہے۔ الارزق ایئر بیس پر بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے حملہ کیا ہے ایران نے، ڈرون خودکش ڈرونز کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے۔ یہ اردن میں ہے اور وہاں بہت بڑی تعداد میں امریکی جو طیارے ہیں موجود ہیں، ریفیولنگ ٹینکرز بھی موجود ہیں اور وہاں سے بہت بڑے پیمانے پر بار بار ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں اردن سے۔ اردن میں واقع فضائی اڈہ جہاں امریکی اور اتحادی افواج بڑے تسلسل سے ایران کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ امارات کے 2 علاقوں الزفرہ اور فجیرہ کو ابھی نشانہ بنایا ہے ایران نے، بحرین کا علاقہ ہے جفیر اور کویت کا علاقہ ہے علی السالم اور اردن کا علاقہ ہے الارزق۔ UAE کی زمین تو سمجھ لیں کہ آج ایک بار پھر ایران کے خلاف استعمال ہونے کے ثبوت سامنے آئے اور جو اسرائیل نے ایران کے خارگ آئی لینڈ یعنی خارگ جزیرے اور ابو موسیٰ آئی لینڈ یعنی ابو موسیٰ جزیرے پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ یہ جو راکٹ تھے وہ دبئی کے قریب 2 علاقوں یعنی ایک دبئی شہر کے قریب ہی جو اس کے مضافات سے اور ایک راس الخیمہ جو ان کی ایک اور ریاست ہے وہاں سے یہ فائر کیے گئے یہ جو راکٹ فائر کیے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جو آج رات تباہی مچے گی
عرب ممالک میں، تو اس سے آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ لوگ بڑا شور و واویلا کریں گے کہ جناب ایران نے عربوں پر حملہ کر دیا ہے، وہ امریکیوں سے لڑنے کی بجائے مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے۔ بھئی جب وہاں سے راکٹ آئیں گے، وہاں سے میزائل حملے ہوں گے، وہاں سے جہاز اڑیں گے، تو ایران وہاں پر جوابی حملہ کیوں نہیں کرے گا؟ یہ اس کا رائٹ ہے۔ ایرانیوں نے واضح کر دیا ہے کہ جہاں سے ہم پر حملہ ہوگا ہم وہاں پر جواب ضرور دیں گے۔ اب دوسرا معاملہ، ایک طرف وہاں پر عربوں کو اور ایران کو لڑانے کے لیے یہ پوری گیم ڈالی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان اور افغانستان بھی اسی سازش کے تحت جو اسرائیل اور انڈیا کی ہے کہ وہاں سے BLA اور TTP نے مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس کو سرپرستی حاصل ہے جو افغانستان کی حکومت ہے، جو بھارت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مودی سرکار کے ساتھ۔ تو اس پاکستان میں مسلسل خودکش حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کل جو ہے وہ اسلام آباد پر ڈرون حملے کیے گئے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ ان حملوں کے جواب میں آج پاکستان نے افغانستان کے صوبے قندھار پر جو پاک فضائیہ ہے اس نے افغان طالبان کے اہم عسکری یونٹ 313 بدری بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز پر بڑی کارروائی کی ہے۔ وہاں سے بڑے بم دھماکوں کی بڑے خوفناک آوازیں آتی رہی قندھار سے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی شیئر ہو چکی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن میں طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کی حفاظت پر مامور اسپیشل فورسز کے ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس سینٹر سمیت 5 اہم اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کارروائی ان اطلاعات کے بعد کی گئی کہ مذکورہ گروپ پاکستان میں ڈرون حملوں اور دیگر خودکش دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ ذرائع کے مطابق قندھار میں جاری اس کارروائی میں 313 بدری بریگیڈ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، اور متعدد خارجی عناصر اور پاکستان دشمن طالبان کی ہلاکت کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں، جن میں افغان انٹیلیجنس کے اور جو ملا ہیبت اللہ اخون زادہ کا خاص اسپیشل فورسز ہیں جو ان کی حفاظت پر جو خاص گارڈز ہیں ملا کے، ان کا جو ایک بڑا کمانڈر ہے وہ بھی مارا گیا ہے۔ ناظرین، ایسی ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔